السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 93، 94، 95 یعنی 93، 94، 95 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کنٹینیو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ اپنی آیتوں میں بیان فرمایا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم ایسے علاقے میں گزر بسر کر رہے تھے جو علاقہ تجارت کی منڈی تھی، لہذا اس قوم کے اندر کفر و شرک کے علاوہ جو سب سے بڑی بیماری تھی وہ ماپ تول میں کمی کی، کاروبار میں دھوکہ دھڑی کی، کیسے کس طرح سے لوگوں کو چیٹ کر کے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کیسے مال و متاع حاصل کرنا ہے، پیسے حاصل کرنے ہیں، یہ تمام ہتھ کنڈے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی۔ سامعین کرام، سیدنا شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعوت دی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر مہربانی کی ہے، فضل و عنایت کیا ہے، تم لوگوں کو کاروباری علاقے میں پیدا فرمایا اور تم لوگ بہترین کاروبار کر رہے ہو، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو بچت مل رہا ہے اس کو اپنے لیے بہتر سمجھو، اور یہ جو دھوکہ دھڑی، دغا بازی، فراڈ کرنا، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، کیسے بھی کر کے لوگوں کے پیسے کو اور لوگوں کے مال و متاع کو باطل طریقے سے حاصل کر لینا جو تم لوگ کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ سامعین کرام، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب میں کہا کہ شعیب تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، نمازی ہو، پھر ہم لوگوں کے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ اپنا کام کرو، ہم لوگوں کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے پھر اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا تو قوم کے لوگوں نے جواب میں برگشتہ ہو کر کے، بپھڑ کر کے اور رونگ ہو کر کے کہا کہ اے شعیب، یاد رکھو ہم تمہارا جو ہے ہمارے سامنے تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، ہمارے سامنے تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تم ہمارے سامنے انتہائی گرے ہوئے آدمی ہو، اگر تمہاری قوم اور تمہارے برادری کا خیال نہیں ہوتا تو تم کو ہم مار کر کے پتھر سے سنسار کر دیتے تھے۔ سامعین کرام، جب سیدنا شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ اب میری بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے بھی کر کے راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی سرکشی میں، ان کی بغاوت میں، ان کی نافرمانی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو اپنی قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، جو تمہارا کام ہے تم کر لو، اپنی جگہ پر تم اپنا کام کر لو، مطلب جو تمہارا کام ہے تم کر لو۔ یہ اصل میں ایک سرزنش ہے کہ اب ہم تم کو کچھ نہیں کہنے جائیں گے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ ابھی ہم لوگوں کے ہاں کہا جاتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے یا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو یہ بہت چھوٹی بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ آج کے ڈیٹ میں بھی یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب کوئی داعی، کوئی مبلغ یا عالم دین کسی قوم کو سمجھاتا ہے، قوم کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، اور سمجھانے کے باوجود قوم کے لوگ اگر سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے ہیں اور کہہ دیا تھا کہ جائے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، تو یہ بہت بڑی دھمکی ہے، کیونکہ جب اللہ کے سپرد ہو گیا اور اس کے باوجود نیکی کے رستے پر نہیں آئے تو اللہ کے یہاں سے بڑا سخت عذاب یا تو دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور نہیں تو آخرت میں بھی ضرور آئے گا۔ تو یہاں پر بہت بڑی سرزنش ہے، کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم اپنے اعمال کیے جاؤ، انی عامل، جو میرا عمل ہے میں بھی اب کر لوں گا، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے، سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ان قریب سے مراد یہ دنیا بھی ہے اور ان قریب سے مراد آخرت بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آخرت بہت دور ہے، قیامت بہت دور ہے، مت سمجھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، یہ آنکھ بند اور ڈبہ غائب۔
جیسے ہی آنکھ بند ہوئی قیامت میں چلے گئے تو کہا کہ ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آنے والا ہے اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یعنی ان کے قوم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. اب اس زمانے میں یہ بات بالکل طے کہ جب بھی کوئی نبی آتے اور نبی سمجھاتے اور نبی کی بات کو نہیں مانتے تو ان پر عذاب ڈیفینیٹ آتا تھا، اور ایسا عذاب آتا تھا جس سے وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جائے. محترم سامعین کرام، ایسے ہی ہوئی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مختلف قسم کے عذاب آئے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے. دیکھیں یہاں پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا اپنی رحمت سے، اور جو ظالم تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، جو ظالم تھے ان کو سخت چنگھاڑ ایسی آواز جو انتہائی خوفناک اور بالکل لاؤڈ آواز، ایک دم بڑی زور کی آواز، چنگھاڑ کہتے ہیں انتہائی زور کی آواز کو، ایک چنگھاڑ کی عذاب نے ان کو آگ پکڑا. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. جاسمین کا مطلب ہوتا ہے بے حس و حرکت پڑے رہ جانا. جیسے کہیں پر کوڑا کرکٹ کو پھینک دیا جاتا ہے، چاڑے کو پھینک دیا جاتا ہے تو وہیں پر پڑا ہوتا ہے، ویسے ہی وہ لوگ پڑے رہ گئے بالکل کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی طرح سے. سامعین کرام، ہم نے ابھی آپ کو کہا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے. یہاں پر صرف چنگھاڑ کا ذکر ہے جو یہاں کے حساب سے ہے. یہاں پر جو اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے اور قوم شعیب کا جس انداز میں ذکر فرمایا ہے اسی انداز میں یہاں پر صرف الصیحہ کا ذکر ہے کہ زبردست چنگھاڑ نے قوم کو پکڑا. لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر دوسرے الفاظ بھی ہیں. فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 91 میں اسی قوم کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے اوپر عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، سخت بھوچال نے، سخت قسم کے زلزلے نے ان کو پکڑا. اور اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ الدخان کے اندر، سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عذاب یوم ذلہ، ان کے اوپر سائبان کے دن کے عذاب نے پکڑا. یہ تین جگہ پر تین قسم کے عذاب کا جو ذکر ہے، جیسے وہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے اسی سیاق میں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی سیاق میں ان عذابوں کا ذکر ہے. دیکھیے سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب تم کو بھی اور جو تمہارے فالوورز ہیں نا، تم پر ایمان لائے ہیں، ان کو بھی ہم اپنی اس بستی سے نکال دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کیا کہا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو بھوچال نے پکڑا. کیا مطلب؟ جس زمین میں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور جس زمین سے اس کے نبی کو نکالنے کی دھمکی دی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں زلزلہ برپا کر دیا کہ یہ زمین میری ہے، کسی کے باوا کی نہیں ہے. یہ زمین اللہ کی ہے، کسی کے باوا کی نہیں ہے. اللہ نے وہاں پر بھوچال پیدا کر دیا کہ میرے نبی کو دھمکی دیا، دیکھو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے. زلزلے کے عذاب نے وہاں پر ان لوگوں کو ہلاک و برباد کیا. وہی اسی وقت چونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگھاڑ کا ذکر کیا ہے کیونکہ قوم کے لوگوں نے بے ادبی کی. کیا کہا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے شعیب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہم لوگوں کے سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت چنگھاڑ، ایسی کری چیخ کہ جس کو سنتے ہی ان لوگوں کی دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا. اور قرآن کریم سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو الٹیمیٹم دیا کہ اتنا ہی تم سچے ہو فاسقط علینا کسفا من السماء، تو آسمان سے کوئی بادل کا ٹکڑا گرا کر کے دکھلا دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاخذهم عذاب یوم ذلہ،
ان لوگوں کو سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا. یہ 3 جگہ پر 3 طرح کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سے پہلے ان لوگوں کو بادل نے آ کر کے گھیر لیا، اور اس کے بعد زمین میں زلزلہ آیا، اور زلزلہ آتی ہی ایسی سخت قسم کی خوفناک اور دل دہلانے والی چیخ کی آواز، چنگھاڑ کی آواز آئی کہ سارے کے سارے اسی جگہ پہ اپنے گھر میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے. اللہ نے فرمایا کألم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ لوگ وہاں پر تھے ہی نہیں کبھی. ایسا اللہ نے تباہ کیا کہ گویا کبھی وہاں پر وہ لوگ تھے ہی نہیں. آگے مزید فرمایا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، مدین والوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ قوم سمود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوئی. یہاں پر قوم سمود کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا کہ قوم سمود علاقے کے اعتبار سے ان لوگوں کے پڑوسی تھے، مدین والوں کے پڑوسی تھے قوم سمود. اور جس طرح سے یہ لوگ لوگوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے مال ہڑپ لیتے تھے، ویسے قوم سمود کا بھی معاملہ تھا. اور تیسرا، نسلاً وہ بھی عرب تھے، نسلاً یہ بھی عرب تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کر دیا. سامعین کرام، آگے کل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.